اگر آپ بیرون ملک رہتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے جائیداد بنا رہے ہیں، تو یہ کہانی آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ ایک غلط فیصلے نے ایک باپ کو کروڑ پتی سے کرائے کے کمرے تک پہنچا دیا۔ 75 سالہ فیصل صاحب، انہوں نے اپنی ساری زندگی پردیس میں محنت کی، کروڑوں کی جائیداد بنائی، سب کچھ اپنے بیٹوں کے نام کر دیا، اور پھر ایک دن وہی بیٹے، انہوں نے باپ کو ایسا سبق سکھایا کہ وہ خون کے آنسو رونے پہ مجبور ہو گیا۔ آخر ایسی کون سی غلطی تھی جس نے اس کا بڑھاپا برباد کر دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ کہتے ہیں کہ انسان اپنی پوری زندگی محنت سے جو کچھ کماتا ہے، اسے سنبھالنے کے لیے صرف محنت کافی نہیں ہوتی، بلکہ دانائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ عقل کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایک غلط فیصلہ برسوں بھر کی محنت کو لمحوں میں ضائع کر دیتا ہے۔ آج آپ کے ساتھ میں فیصل صاحب کی کہانی شیئر کر رہی ہوں، جو کہ انہوں نے اپنی زندگی کی یہ داستان خود مجھے سینڈ کی ہے، اور ان کی یہ ریکویسٹ تھی کہ اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ وہ صرف اس لیے نہیں کہ یہ بھی فیصل صاحب کے اوپر کیا بیتی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ دوسروں کو یہ میسج جو ہے نا وہ کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اس طرح کی غلطی ہرگز مت کیجیے گا جو کہ فیصل صاحب نے اپنی زندگی میں کی۔ صرف زندگی میں ایک غلط فیصلہ کیا، اور وہی غلط فیصلہ ان کے بڑھاپے میں ان کے لیے بہت ہی بھاری پڑا۔ فیصل صاحب کا تعلق پاکستان میں لاہور سے تھا، اور یہ کوئی آج سے تقریباً 45 سال پہلے پاکستان سے سعودیہ گئے تھے، اور مقصد وہی تھا کہ بھی وہاں پہ جا کے اپنی قسمت آزمائی جائے اور گھر کے حالات جو ہیں وہ بہتر کیے جائیں۔ اب جی، یہ فیصل صاحب جب ہجرت کر کے پاکستان سے سعودی عرب گئے تھے نا، تو اس وقت یہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کو، ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے، ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ پھر وہاں پہ ان کی زندگی سیٹل ڈاؤن ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بچوں کی نعمت سے اور نوازا۔ ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ شروع میں جب یہ سعودی عرب گئے نا، تو وہاں پہ انہوں نے ایک ورک شاپ میں معمولی سی ملازمت شروع کی۔ گرمی، تھکن، تنہائی، یہ سب کچھ برداشت کرنے کے باوجود بھی نا، انہوں نے وہاں پہ دن رات محنت کی۔ دونوں میاں بیوی نے دن رات وہاں پر محنت کی، اور مل کر بچت بھی انہوں نے شروع کر دی۔ کوئی فضول خرچی نہیں کی، نہ انہوں نے کبھی سیر و تفریح کے لیے یہ لوگ کبھی ہالیڈیز پہ گئے، اور نہ ہی انہوں نے کبھی آرام کو اپنی ترجیح بنایا۔ بس کام کام اور کام، اور دھن تھی کہ ڈھیر سارا پیسہ کمایا جائے۔ اب جس سالوں کی محنت کے بعد نا، انہوں نے پاکستان میں اپنا ایک بڑا سا گھر بھی بنا لیا، چند دکانیں بھی خریدیں، اور کچھ زرعی زمین بھی لے لی۔ اب ان کی چونکہ 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، بچوں کو انہوں نے اچھی تعلیم دلوائی، وہاں پہ ان کی تعلیم و تربیت پہ انہوں نے خوب پیسہ خرچ کیا کہ ان کی تعلیم میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اسی طرح سے جی وقت گزرتا گیا، اور فیصل صاحب 60 سال کی عمر کو پہنچ گئے۔ اب جی انہوں نے سوچا کہ اب محنت کافی ہو چکی ہے، باقی ماندہ زندگی جو ہے نا، اب وہ پاکستان میں جا کے سکون سے گزاری جائے۔ بچے اب اپنے بڑے ہو گئے ہیں، اپنی جابز انہوں نے سٹارٹ کر دی ہیں، آخر میں کب تک محنت کروں گا؟ اور آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی زندگی جو ہے نا، وہ بڑی ہی کمفرٹیبل ہے۔ آپ لوگوں کو سننے میں مجھے پتہ ہے بڑا ہی سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ بڑی آکورڈ سی بات ہے کہ بھی پاکستان کی زندگی بڑی آرام دہ ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ بیرون ملک آتے ہیں نا، انہیں یہ بات اس وقت سمجھ آتی ہے جب ان سے یہ آرام دہ زندگی چھن جاتی ہے۔ اب جس سالوں کی محنت کے بعد جب انسان پہ بڑھاپا آتا ہے نا، تو اس وقت اس کا خود بخود دل چاہتا ہے کہ اب وہ آرام سے سکون کے ساتھ اپنی ایک ٹھہراؤ والی زندگی گزارے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں جانے والے جو جتنے بھی پاکستانی ہیں، کبھی ان کو وہاں کا سٹیٹس تو ملتا نہیں ہے، نہ کبھی پاسپورٹ کے بھی وہ وہاں پہ وداؤٹ ویزا ایکسٹینڈ کروائے ہوئے رہ سکیں۔ اب جی فیصل صاحب نے یہی فیصلہ کیا، انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ اب زندگی میں بڑا دوڑ لیا ہے اور بڑا کچھ کما لیا ہے، بہتر یہی ہے کہ اب اپنا بڑھاپا اپنی اہلیہ کے ساتھ جا کے سکون سے پاکستان میں گزارا جائے۔ اور یہ لوگ اپنے اس بڑے سے گھر میں آ کر رہنا شروع ہو گئے، اس کو انجوائے کرنے لگے۔ دکانوں سے کرایہ آتا تھا، جو انہوں نے زرعی اپنی زمین تھی وہاں سے بھی ان کی اچھی خاصی انکم آ جایا کرتی تھی۔ مطلب کہ اب ان کو اپنا جو بڑھاپا تھا نا، اس میں نہ تو کوئی پیسوں کی رکاوٹ تھی، اور نہ ہی اس چیز کی ان کو کوئی پریشانی تھی کہ بھی کیسے بڑھاپا گزاریں گے، یا بچوں کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ وہ ہمیں پیسے بھیجیں۔ کسی بھی چیز کی کوئی ان کو نہ رکاوٹ نہیں تھی، کوئی دقت نہیں تھی۔ بظاہر دیکھنے میں نا ان کی زندگی بڑی ہی کمفرٹیبل گزر رہی تھی۔
اب جی شروع میں جب یہ لوگ پاکستان آئے اور اس کے بعد چند ایک سال کو تقریباً 7-8 سال نا ان کے بڑے ہی اچھے گزرے. یہ لوگ دونوں میاں بیوی بڑے خوش تھے، مطمئن تھے کہ ہم نے زندگی بھر جو کچھ کمایا ہے نا اس کا پھل اب ہم لوگ کھا رہے ہیں. دکانوں سے کرایہ آتا تھا اور زمین سے آمدنی ہو رہی تھی، گھر میں ہر سہولت موجود تھی، نوکر چاکر تھے، بچے بیرون ملک اپنی زندگیوں میں مصروف تھے، سب کچھ اپنی اپنی ڈگر میں اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. پھر جی ایک دن کیا ہوا، کوئی تقریباً ان کو پاکستان گئے ہوئے نا 7 سے 8 سال ہونے والے تھے کہ فیصل صاحب کے بڑے بیٹے کا فون آیا اور جی ان کے بیٹے نے یہ کہا کہ ابو آپ لوگوں کو گئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، اب نا ہم آپ لوگوں سے ملنے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں. اور باپ نے آگے سے خوش ہو کے اس کو کہا کہ وارملی ویلکم. اب جب یہ اس کے دونوں بیٹے وہاں پر آ گئے نا تو اس کے بعد انہوں نے اپنے باپ سے نا بات کی کہ آپ نے ساری زندگی ہمارے لیے محنت کی ہے، ہمیں زندگی میں ہر سہولت مہیا کی، ہمیں پڑھایا لکھایا، کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دی، اور یہ جو جتنی بھی آپ لوگوں نے جائیداد بنائی ہے نا تو اس سے بہتر ہوگا کہ آپ نا ابھی ہمارے نام کر دیں کہ بعد میں قانونی پیچیدگیاں ہوں گی، ٹرانسفر کے مسئلے ہوں گے، اور خاص طور پہ کیا کہ بھی آپ کی جو بیٹیاں ہیں نا دو، وہ بھی اپنی آپ کی اس جائیداد کی نا حقدار ہوں گی، ان کو بھی حصہ جائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ ہم آپ کے دونوں بیٹے ہیں، ہم آپ کی جائیداد کے زیادہ وارث ہیں، اور اس لیے نا آپ اپنی زندگی میں یہ ساری چیزیں نا ہمارے نام لگا دیں. صرف ایک قانونی کارروائی ہی تو ہے اور پیپرز میں ہی ٹرانسفر ہونا ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ بھئی اصل تو مطلب آپ نے ہم محنت ہمارے لیے کی ہے، یہ جائیداد ہماری ہے، تو بہتر ہے آپ اپنی زندگی میں یہ چیزیں نا ہمارے نام کر دیں. اب جی فیصل صاحب نے شروع میں تو بات نہیں مانی. پہلا ایک ہفتہ اسی بحث میں گزرا کہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا، اور لیکن جی اب چونکہ دونوں بیٹے ٹھان چکے تھے، انہوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ہم یہ زمینیں جائیدادیں اپنے نام کروائیں گے، تو انہوں نے نا اپنے باپ کو یہ یقین دلایا کہ سب کچھ ایسے ہی رہے گا، کچھ بھی نہیں بدلے گا، صرف کاغذی کارروائی ہوگی اور آپ کو ہمارے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے. اگر آپ اپنے بیٹوں پہ بھروسہ نہیں کریں گے تو آخر آپ دنیا میں کس کے اوپر بھروسہ کریں گے. اب جی ماں نے سمجھایا اپنے شوہر کو اور اس نے اپنے بیٹوں کا ہی ساتھ دیا، فیصل صاحب کی اہلیہ نے. اب جب آپ کو پتہ ہے کہ بھی عورتیں جو ہیں وہ کسی کام میں انوالو ہو جاتی ہیں نا، میں عورتوں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ جب مائیں یہ سوچ لیتی ہیں نا کہ بھی ہمارے بیٹوں کو یہ چیز ملنی چاہیے تو شوہر کو آگے ہتھیار ڈالنے ہی پڑتے ہیں. اب فیصل صاحب نے اپنی بیوی کے کہنے پر نا اپنی یہ جو جائیداد تھی وہ اپنے بیٹوں کے نام ٹرانسفر کروا دی اور ان کو اعتماد میں لیا، بڑا ان کو کنونس کیا اس نے کہ بھی تم لوگ اس کے نا اس وقت تک ان چیزوں کو نہیں چھیڑو گے جب تک کہ میں اور میری اہلیہ زندہ ہیں. بیٹوں نے بھی آگے سے ہاں میں ہاں ملائی کہ ہاں جی جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا ہی ہے، ہم تو صرف اپنی پیس آف مائنڈ کے لیے اس چیزیں جو ہے نا وہ اپنے نام کروا رہے ہیں. اور اندر سے یہ تھا ان کو کہ آگے بیٹیوں کو ان کا حصہ نہ جائے، ان کی دو جو بہنیں تھیں ان کو جائیداد میں کوئی حصہ نہ ملے، اور فیصل صاحب کو بھی یہی تھا کہ بھی ہاں جی کہ مطلب بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کر دی ہے، ان کو پال دیا ہے، ان کی شادیاں کر دی ہیں، اچھے گھروں میں ان کی شادیاں ہوئی ہیں، اب ان کو مطلب وراثت میں حصے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ میرے اصل وارث تو جو ہے نا وہ بیٹے ہی ہیں اور انہوں نے ہی سب کچھ سنبھالنا ہے. بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، اب وہ کسی کے گھر چلی گئی ہیں. مینس کہ اگر میں شارٹلی بات کروں تو وہ یہ ہے کہ اسلامی اصول کے نا خلاف گئے. اب جی چند ماہ کے بعد نا یہ جب سب کچھ ٹرانسفر ہو گیا نا اس کے بعد سب کچھ معمول کے مطابق چلتا رہا. کوئی سال بھر سب کچھ ویسے ہی چلتا رہا جیسے کہ تھا، دکانوں کا کرایہ بھی آ رہا تھا اور زرعی جو زمین تھی اس کی آمدن بھی ہو رہی تھی. اب جس سال کے بعد نا حالات جو تھے وہ اچانک سے تبدیل ہونا شروع ہو گئے. دکانوں کا کرایہ آنا بند ہو گیا. معلوم ہوا کہ بیٹوں نے دکانیں جو ہے نا وہ فروخت کر دی ہیں بغیر باپ کو پوچھے ہوئے، اور کچھ عرصے کے بعد پھر زمین بھی بک گئی. وہ جو زرعی زمین تھی نا وہ بھی انہوں نے بیچ دی. جب فیصل صاحب نے اعتراض کیا، آگے سے بچوں کو ڈانٹا، تو انہوں نے آگے سے باپ کو صرف اتنا ہی جواب دیا کہ ابو یہ سب کچھ ہمارے نام پر ہے اور ہم بہتر جانتے ہیں کہ اسے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے. باقی آپ کے اور امی کے اخراجات کی بات رہی تو ہم آپ کو ہر مہینے جو ہے نا وہ پیسے بھیج دیا کریں گے. یہ سب کچھ سن کے نا فیصل صاحب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ بڑے حیران تھے کہ ایک تو میرے بچوں نے بغیر مجھے اعتماد میں لیے، بغیر مجھ سے اجازت لیے انہوں نے میری دکانیں اور میری زمین جو ہے نا وہ سیل کر دی، اور آگے سے مجھے یہ سنا رہے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کے مہینے کے پیسے جو ہے نا وہ بھیج دیا کریں گے جیسے کہ ہم کوئی بھکاری ہوں.
اب جی فیصل صاحب نے نا غصے میں اپنے بیٹوں کو ڈانٹا اور ان سے یہ کہا کہ مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے، مجھے تم لوگوں کی بھیک نہیں چاہیے۔ لیکن بات اب یہیں پہ نہیں ختم ہوئی۔ ان کو نا فیصل صاحب کو سب سے بڑا صدمہ اس وقت ہوا جب انہیں یہ بتایا گیا کہ وہ گھر جس میں کہ یہ لوگ بڑی ہی سہولت کے ساتھ آرام سکون سے رہ رہے تھے، نوکر چاکر پھر رہے تھے، وہ گھر بھی جو تھا نا ان کے بیٹوں نے فروخت کر دیا۔ اور فیصل صاحب کو یہ پتہ چلا کہ ان کو اب 1 مہینے کے اندر اندر یہ گھر خالی کرنا ہے۔ اب جی یہ سن کے نا فیصل صاحب اور ان کی اہلیہ سکتے میں آ گئے، اور ماں نے اپنے بچوں کو بہت ڈانٹا کہ میں نے تم لوگوں کے کہنے پہ تمہارے باپ کو اس چیز پہ ایگری کیا تھا، اس کو منایا تھا بڑی مشکل سے کہ وہ یہ چیزیں تمہارے نام پہ منتقل کر دے، اور تم لوگوں نے ہماری زندگی میں ہی اپنے رنگ ڈھنگ جو ہیں وہ دکھانے شروع کر دیے ہیں۔ لیکن جی اب بیٹے چونکہ اپنی آئی پہ آ چکے تھے، انہوں نے ماں کی بھی نہیں سنی، اور انہوں نے ماں نے بچوں کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن اب فیصلے جو تھے نا وہ ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ آخر کار فیصل صاحب کو اپنی اہلیہ کو لے کے بڑھاپے میں 75 سال کی عمر میں ایک چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں منتقل ہونا پڑا۔ اور جی وہ شخص جس نے زندگی بھر ڈھیروں سارا پیسہ کمایا اور زندگی میں اتنا کچھ اس نے حاصل کیا، وہ ساری زندگی دوسروں کو سہارا دیتا رہا، دوسروں کو دینے والا ہاتھ بنا رہا، اور اب اپنے بڑھاپے کی زندگی میں وہ دوسروں کا محتاج ہو چکا تھا۔ کہاں وہ لوگ ایک بڑے سے گھر میں رہ رہے تھے اور کہاں اب ان کی زندگی کرائے کے ایک چھوٹے سے کمرے میں منتقل ہو کر رہ گئی تھی۔ اور اب اس بڑھاپے میں فیصل صاحب وہاں پہ پاکستان میں چھوٹی موٹی کوئی مزدوری کر کے اپنا 2 وقت کی روٹی کے لیے اور بیوی کی دوائیوں کے لیے نا پیسے اکٹھے کرتے ہیں سارا دن، اور پھر رات کو آ کر اپنے جب چارپائی پہ لیٹتے ہیں تو بس وہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں بڑی غلطی کر دی، اپنی بیٹیوں کا حق مار لیا اور اس کی سزا مجھے اس دنیا میں ہی دیکھنے کو مل گئی۔ اللہ سے بھی رو رو کر معافی مانگتے ہیں، اور اپنی بیٹیوں سے بھی وہ فون پر رو رو کے معافی مانگتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو فون کر کے یہی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آ کر مجھ سے مل جاؤ اور مجھے معاف کر دو تاکہ مجھے دل کو سکون مل جائے۔ اب جی اس کے ڈیمانڈ کے بعد نا بیٹیاں پھر ملنے کے لیے اپنے باپ کو تڑپتی ہوئی پہنچی پاکستان، اور اس حالت میں دیکھ کر ان کو اور بھی زیادہ تڑپ گئی کہ ہمارے ماں باپ نے بڑی ساری زندگی محنت کی، اتنی شاہانہ زندگی گزاری، اور اب کہاں وہ ایک چھوٹے سے ٹوٹے پھوٹے سے کمرے میں چارپائیوں پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ والد کو اس حالت میں دیکھ کر نا بیٹیوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ فیصل صاحب نے اب جی روتے ہوئے اپنی بیٹیوں سے گڑ گڑا کر معافی مانگی کہ میں نے تم لوگوں کا حق مارا تھا، اور میں نے یہ سمجھا تھا کہ صرف بیٹوں پر بھروسہ کرنا ہی کافی ہے، میں نے انصاف نہیں کیا، اور آج اپنے فیصلوں کی قیمت میں ادا کر رہا ہوں۔ تم لوگوں کا بڑا ہی کوئی شکر ہوگا، تم لوگوں کا احسان ہوگا کہ میرے اس فیصلے پہ نا مجھے معاف کر دو کہ میں نے قدرت کے فیصلوں کے خلاف جا کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے تم لوگوں کا حق کھایا، اور اس کی سزا مجھے اس دنیا میں ملی ہے۔ اب یہ بات سن کے نا بیٹیاں جو تھیں تڑپ جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے بیٹیاں تو ویسے بھی اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں۔ بیٹیوں نے اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہا، ابو غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، آپ سے بھی انجانے میں غلطی ہوگی، آپ جو ہے نا اب اپنی اس غلطی پہ اللہ سے بھی معافی مانگیں، ہم بھی آپ کو معاف کرتی ہیں، ہمیں تو ویسے بھی اپنے حصے کی ضرورت نہیں تھی، شاید ہم لوگ ویسے ہی چھوڑ دیتی، لیکن اب چونکہ مطلب آپ کے بیٹوں نے آپ کو دھوکہ دے دیا ہے تو اب ہم آپ سے کسی بھی چیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتی ہیں۔ آپ دوسروں کو بھی یہی بات ضرور بتائیں کہ اولاد سے محبت اور اندھا اعتماد 2 الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور ایک بیٹی نے تو یہاں تک کہا کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ اس کرائے کے کمرے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ میرے ساتھ چلیں، سعودیہ واپس چلتے ہیں اور وہاں پر آپ میرے گھر میں رہیں۔ لیکن اب باپ کی غیرت نے اس چیز کو گوارا نہیں کیا اور اس نے بیٹی کے گھر جا کر رہنے سے انکار کر دیا۔ آج فیصل صاحب ہر ملنے والے کو یہی نصیحت کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کی جمع پونجی اور جائیداد کبھی بھی کسی کے نام پر صرف جذبات میں آ کر مت کریں، اور ایٹ لیسٹ اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی جائیداد اپنے بیٹوں تک کو نہ دیں، اپنی اولاد کو نہ دیں۔ اولاد سے محبت ضرور کریں مگر انصاف کے ساتھ، اپنے بڑھاپے کی حفاظت کا انتظام خود کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اولاد کے درمیان حق اور انصاف کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ محبت کے ساتھ حکمت بھی ضروری ہے، ورنہ بعض فیصلے انسان کو ایسی جگہ لا کر کھڑا کر دیتے ہیں جہاں پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درست فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین اور اولاد کے رشتوں میں محبت، احترام
اور انصاف قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیروں ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔